ہم سب کی زندگی میں ایک ایسی کتاب ہے جو رہنمائی کا وعدہ کرتی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم اسے صرف ایک مقدس کتاب سمجھتے ہیں یا اپنی روزمرہ کی زندگی کا ایک عملی حل؟ چلیں، آج قرآن کو ایک نئے زاویے سے دیکھتے ہیں، ایک ایسے کمپس کے طور پر جو ہمیں ہر طوفان میں صحیح راستہ دکھا سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایک بھولے ہوئے تعلق کی۔ یہ ایک ایسا احساس ہے، ایک ایسی حسرت جو شاید ہم میں سے بہت سے لوگوں کے دل میں کہیں نہ کہیں چھپی ہوتی ہے، لیکن ہم اس پر بات نہیں کرتے۔ کبھی سوچا ہے کہ وہ لمحہ کیسا ہوگا جب ہم اپنے خاک آلودہ قرآن کو الماری سے اٹھائیں گے اور سوچیں گے کہ ہر اس لمحے پر حسرت ہوگی جو ہم نے اس خزانے کو جانے بغیر گنوا دیا؟ لیکن سب سے اچھی خبر یہ ہے کہ ابھی دیر نہیں ہوئی، موقع اب بھی باقی ہے۔ اللہ کی رحمت کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ اب آتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، زندگی کا طوفانی سمندر۔ یہ دراصل ہماری آج کی دنیا کو سمجھنے کے لیے ایک بہت ہی گہری مثال ہے۔ ہم سب آج کل جدید زندگی کے ایک ہنگامہ خیز سمندر کے بیچ میں ہیں۔ ہر طرف سے خبروں، کام اور سوشل میڈیا کی لہریں ہم سے ٹکرا رہی ہیں، اور اس شور میں صحیح اور غلط کا راستہ اکثر دھندلا جاتا ہے۔ 24 گھنٹے ہزاروں میڈیا چینل سے ہمارے ذہنوں پر ایک فکری اور ثقافتی بمباری ہو رہی ہے، اور اس کا مقصد صرف ہمارا وقت لینا نہیں ہے، بلکہ آہستہ آہستہ ہمارے عقائد کو کمزور کرنا اور ہماری اصل شناخت کو ہم سے چھیننا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس طوفان میں ہمارا کمپس کہاں ہے؟ ہمارا لائٹ ہاؤس کہاں ہے؟ وہ کون سی روشنی ہے جو ہمیں اس بھنور سے نکال کر محفوظ ساحل تک لے جائے گی؟ اور جواب، وہ اس طوفان سے نکلنے کا راستہ ایک بہت ہی سادہ حکم میں چھپا ہے۔ سورہ مزمل کی یہ آیت دیکھیں، بس جتنا قرآن تمہارے لیے آسان ہو پڑھو۔ یہ کوئی پیچیدہ فارمولہ نہیں ہے، بلکہ نجات کا ایک بالکل سیدھا سادہ راستہ ہے۔ یہاں سب سے اہم لفظ ہے ما تیسرا، یعنی جو آسان ہو۔ دیکھیں، اللہ ہم سے مقدار نہیں مانگ رہا، وہ تسلسل مانگ رہا ہے، ایک روزانہ کا تعلق، چاہے وہ صرف چند آیات کا ہی کیوں نہ ہو۔ اچھا، یہ تو ہوئی تھیوری، لیکن کیا یہ سادہ سا عمل واقعی اتنا طاقتور ہے کہ طوفانوں کا مقابلہ کر سکے؟ چلیں اس کی ایک زندہ اور جیتی جاگتی مثال دیکھتے ہیں۔ اس حقیقت کی ایک زندہ، ایک معجزاتی گواہی غزہ کے لوگوں کی وہ حیرت انگیز مزاحمت ہے۔ پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ کیسے ناقابل یقین مشکلات میں بھی ان کے قدم نہیں ڈگمگا رہے، اور ان کی اس ہمت کا راز، ان کا سرچشمہ قرآن سے ان کا تعلق ہے۔ اور یہ بات ہمیں حافظ شیرازی کے اس خوبصورت شعر کی بھی یاد دلاتی ہے، جو ہمیں بتاتا ہے کہ مشکل ترین وقت میں بھی قرآن کیسے سکون کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو اس طاقتور تعلق کو ہم اپنی مصروف زندگیوں کا حصہ کیسے بنا سکتے ہیں؟ آئیے اب چند بہت ہی آسان اور عملی طریقوں پر بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، بس چھوٹی چھوٹی عادتیں ہیں، جیسے دن شروع ہو تو سب سے پہلے فون پر قرآن ایپ کھول لیں، سفر میں گانوں کی جگہ تفسیر کا کوئی پوڈ کاسٹ سن لیں، یہاں تک کہ رات کو سونے سے پہلے صرف 3 آیتیں پڑھنا بھی بہت ہے۔ اصل مقصد بس ایک روز کا رابطہ بنانا ہے۔ تو ہم نے مسئلے کی بات کی، حل دیکھا، مثال بھی دیکھی اور طریقے بھی جان لیے، لیکن اب سب سے اہم سوال کی طرف آتے ہیں۔ وہ سوال یہ ہے کہ یہ سب جاننے کے بعد آج اپنی روح کے لیے کون سی کھڑکی کھلے گی؟ وہ کون سا ایک چھوٹا سا قدم ہوگا جو اس بھولے ہوئے تعلق کو پھر سے جوڑ دے گا؟ سید محمد کاشف رضا۔